اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ لکھنؤ کی مٹی کی خوشبو، مٹی کے برتن اور کھلونے۔ لکھنؤ کی بے شمار تخلیقات اور مصنوعات اتنی گراں قدر اور گراں بہا تھے جن کی مثال دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی تھی۔ انہی قدیم المثال فنکاریوں میں ہمارے یہاں کے وہ برتن اور کھلونے بھی تھے جن کو ہمارے شہر کے کاریگر یا مٹی کے برتن بنانے والے یا کمہار مٹی سے بنا کر اس حسن و جمال کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ جمالیاتی ذوق رکھنے والے ان پر زر و جواہر نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کاریگری میں خاک پاک لکھنؤ کی برکتیں شامل تھیں یا یہ کہ ان تخلیقات میں ماورائے فطرت انسانی کوئی کارساز ذہن کام کرتا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا ایسا تھا کہ اس دولت بیدار کے لٹ جانے کے بعد آج ہم جتنا بھی خون کے آنسو بہائیں وہ کم ہوگا۔ دولت ایک ہاتھ سے نکل دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ آج کا فقیر کل امیر ہو جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے دولت جا کر پھر پلٹ آئے، لیکن صنعت اور حرفت کا وہ بیش بہا خزانہ جو ہم سے جدا ہو گیا کسی دوسرے ہاتھوں میں بھی نظر نہیں آتا، اور نہ کوئی ایسی امید ہے کہ کسی مستقبل میں بھی وہ ہم اس سے پھر سے بہرہ مند ہو سکیں گے یا اس کو پھر سے حاصل کر سکیں گے۔ حکومت وقت کھلونے بنانے والوں کی سرپرستی ضرور کر رہی ہے، لیکن پرانی دل فریب اور نظر افروز جادوگری کا کرشمہ بھر بھی کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ مٹی کے جو اور جیسے کھلونے بنتے تھے ان کی پرچھائیاں تک ناپید ہیں، اور مٹی کے خوبصورت اور کارآمد اور فرحت افزا برتن جو اکبری دروازے میں ہر وقت مل جایا کرتے تھے اب خواب و خیال میں ہیں۔ اکبری دروازہ سلطنت اودھ کے باضابطہ قیام کے بہت پہلے معرض وجود میں آ گیا تھا۔ یہ دروازہ اکبر بادشاہ کے نام پر انہی کے دور اقتدار کی آخری زمانے میں تعمیر ہوا تھا۔ عہد آصفی میں جب چوک بازار پر اثر نو بہار آئی تو اکبری دروازے کی زینت بھی بڑھ گئی۔ پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ اسی زمانے سے اکبری دروازے کے اندر وسیع اور عریض دو طرفہ دکانیں مٹی سے تیار کردہ سامان کی قائم ہو چکی تھیں۔ رئیس اور عمرہ کی سرپرستی میں انہی چیزوں میں نئی نئی جدتیں اور نزاکتیں پیدا ہوئیں۔ فنکار اور صناع یعنی کاریگر بہتر سے بہتر چیزیں اپنے قیام گاہوں پر تیار کرتے تھے، لیکن ان کی فروخت و نمائش کے لیے اکبری دروازے ہی کی دکانیں تھیں۔ فرمائش کرنے والے یہی آ کر فرمائش کرتے اور مطلوبہ چیزیں حاصل کر لیتے تھے۔ رؤسا اور عمائدین کے یہاں سے بھی ہدایت انہی دکانداروں کو موصول ہوتی تھی، اور یہی لوگ وقت پر محل سراؤں میں جا کر سامان پہنچا دیتے تھے۔ بیگمات بھی اپنی تجویز کردہ وضاقتہ کے برتن وغیرہ بنواتی تھیں اور یہ سامان ڈیوڑی پر پہنچا دیا جاتا تھا۔ بعض کسگرنیوں کو محل سراؤں میں داخل ہونے کی بھی اجازت تھی، لیکن یہ نوبت برسوں کی خریداری یا فروخت کرنے والی عورتوں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد آتی تھی۔ لکھنؤ کے رؤسا کی نازک مزاجیوں کی بدولت مٹی کے برتنوں میں بھی موسم، شادی و غمی کی تقاریب اور استعمال کے موقع و محل کے لحاظ سے فرق ہوتا تھا۔ اسی امتیاز کی بدولت مٹی کے برتنوں میں وضعوں اور قطعوں کی اتنی بہتات ہو گئی تھی کہ دکانیں نمونوں کی نمائش گاہ نظر آتی تھی۔ برتنوں میں استعمال ہونے والی اشیاء کی مقدار کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ انداز تھا، لیکن اس سے زیادہ قابل لحاظ وہ امتیاز تھا جو محل استعمال کی بنا پر پیدا کر دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر لے لیجئے مٹی کی رکابیاں جن میں غذائیں لگائی جاتی تھیں تین قسموں پر مشتمل تھیں جن کو سادی، لاکھی اور روغنی کہتے تھے۔ مٹی کی یہ رکابیاں انتہائی صاف ستھری اور سڈول ہوتی تھیں، جن پر نام کو بھی گرد و غبار کا کوئی ذرہ نظر نہیں آتا تھا۔ استعمال کے قبل
ان کو دھلوا لینا بہرحال ضروری تھا اور خشک ہونے کے بعد کام میں لائی جاتی تھی۔ سادی رکابیوں کے خشک ہونے میں کچھ دیر لگتی تھی اور ان میں خشک چیزیں ہی استعمال ہوتی تھیں، مثلاً میوہ جات، مٹھائی وغیرہ۔ انہی سادہ رکابیوں پر خوبصورت رنگین کاغذ کے گردے، جن میں پھول وغیرہ کٹے ہوتے تھے، بچھا کر خوردنی اشیاء سلیقے سے رکھ دی جاتی تھی، اور ایک خوان میں ایسی 5 یا 7 رکابیاں لگا کے کسنے میں باندھ کر دوستوں، عزیزوں یا جہاں بھی بھیجنا ہوتی تھی بھیجی جاتی تھی۔ خوان کے کسنے کی ڈوریاں رنگین اور خوبصورت ہوتی تھیں۔ مجلسوں کے حصے بھی لوگوں کے گھروں پر اسی طرح بھیجے جاتے تھے۔ فرق اتنا ہوتا تھا کہ 1 یا 2 رکابی فی حصہ جاتی تھی۔ ایک ہی خوان میں کئی کئی جگہ کے حصے ہوتے تھے اور ان رکابیوں پر خوبصورت رنگین پھولدار کاغذ بچھائے جاتے تھے۔ روغنی اور لاکھی رکابیوں کے علاوہ بعض مصنوعات خوشنمائی کے علاوہ بے حد نازک اور لطیف بھی ہوتی تھیں۔ ان برتنوں کو کاغذی کہتے تھے۔ مٹی کے تمام سادے برتن سوندھے پن کے مالک تھے، لیکن کاغذی چیزوں میں رکھا ہوا پانی وغیرہ بہت زیادہ سوندھا اور ٹھنڈا ہوتا تھا۔ کاغذی سراہیوں میں بھرا ہوا پانی موسم گرما میں بڑی نعمت ہوتا تھا۔ برف کا جب وجود نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں کاغذی سراہیوں کا پانی کاغذی آب خوروں میں انڈیل کر پی لینا روح میں تازگی اور جسم و جان میں ٹھنڈک بخشتا تھا۔ اس پانی کی خوشبو خود اپنی جگہ پر ایک بڑی نعمت تھی۔ کاغذی آب خورے بھی 2 طرح کے ہوتے تھے۔ ان میں ایک قسم چھوٹے نازک اور لطیف رنگ کے آب خوروں کی تھی، جن کو سراہی کے قریب رکھ دیتے یا اوپر ڈھک دیتے تھے۔ دوسری قسم بڑے آب خوروں کی تھی، جو جسامت میں بڑے اور وزن میں مقابلتاً بہت بھاری ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جس مٹی سے یہ آب خورے بنائے جاتے تھے، ان میں بالو کا حصہ شامل ہوتا تھا۔ ان کا رنگ ہلکا سنہری اور اس کے بیرونی حصوں پر ذرے چمکتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان آب خوروں میں ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی بھر کر رکھ دیا جاتا تھا۔ دوپہر کے قبل یہ آب خورے بھر کر کمرے کی کسی گوشے میں رکھ دیے جاتے تھے، جہاں جہاں ہوا کا کافی زور ہوتا تھا۔ روسا دوپہر کو سو کر اٹھنے کے بعد جب پیاس محسوس کرتے تو انہی آب خوروں کا پانی پیتے تھے۔ یہ پانی اور زیادہ ٹھنڈا اور سوندا ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھ اندازہ لگا لیجئے کہ لکھنؤ کے لوگوں میں، ان کے طور طریقوں میں کس قدر نزاکت، نفاست اور لطافت ہوا کرتی تھی، اور کیا کیا سامان مہیا تھا۔ ہر ہر زندگی کے ہر شعبے میں ایک خوبصورتی اور ایک نزاکت کا ہونا ایک طریقے سے لازمی ہو گیا تھا۔ کاغذی اشیاء اور گھریلو ضرورتوں کے علاوہ بازاری سامان بھی کام میں آتے تھے۔ مثلاً کہ فالودے والے بڑے کاغذی پیالوں میں شربت پیش کرتے تھے، کھیر والے کاغذی پیالوں میں کھیر بیچتے تھے، انناس کا مظافر کاغذی اور روغنی پلیٹوں میں گھر لے جانے والوں کے ہاتھ فروخت ہوتا۔ بعض مٹھائیاں جن میں برفی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے، کاغذی ہانڈیوں میں خریدی جاتی تھی تاکہ سوندھے پن میں اضافہ ہو جائے، لیکن کاغذی آب خوروں کا بھرپور لطف بالائی کے برف میں ملتا تھا، جو انہی برتنوں میں جمائی جاتی تھی۔ کاغذی آب خور میں میٹھا دودھ بھر کے کاغذی ڈھکنے کو گندے ہوئے آٹے سے گل حکمت کر دیا جاتا تھا، اور یہ آب خوریں ایک بڑی مٹکی میں رائج طریقے پر رکھ کر بیٹھے اور خوبصورت اچھی طرح پکے ہوئے دودھ کی برف جما لی جاتی تھی، جس کی لذت میں کورے آب خوروں کی خوشبو سے 4 چاند لگ جاتے تھے۔ لکھنؤ والوں کی لطافت مزاج کی انتہا اسی منزل پر نہیں ہوتی تھی۔ آب خوروں ہی سے کچھ لوگ برف نکال نکال کر کھاتے تھے، لیکن نفیس طبیعت والے اس برف کو کوری کاغذی رکابیوں میں نکلواتے اور کورے کورے مٹی کے کاغذی چمچوں سے کھاتے تھے۔ اس طرح لطافتوں میں اضافے پر اضافے ہوتے اور برف کھانے والے نہ صرف کام و دہن بلکہ مسام کو بھی آسودہ کرتے تھے۔ مٹی کے برتن بنانے والوں کے فنکاروں میں یہ کمال تھا کہ وہ نہ صرف ہر چھوٹی بڑی ضرورت بلکہ موقع اور محل کے استعمال کی ہر چیز ہنرمندی سے تیار کر دیتے تھے۔ آب خورے، پیالے، رکابیاں وغیرہ بنانا تو بظاہر ضروری تھا، لیکن ان کی نظر چمچوں کی وضاحت پر بھی رہتی تھی۔ برف کھانے کے چمچے کھیر کھانے کے چمچوں سے مختلف ہوتے تھے، اور انناس کا مظافر بیچنے والا تیسرے طرز کے چمچے اپنے خریداروں کو حاضر کرتا تھا۔ یہ تمام اقسام کے چمچوں کی شکل و صورت علیحدہ علیحدہ اور فی زمانہ رائج چمچوں سے بہت مختلف ہوتی تھی۔
کوئی گہرا تو کوئی چھچلا، کوئی چپٹا ہوتا تھا، اور ہر ایک کا مینڈل کافی بڑا ہوتا تھا تاکہ استعمال کرنے میں ٹوٹ نہ جائے۔ مٹی کے کاغذی برتنوں کے ذیل میں دو چیزیں اور قابل ذکر ہیں۔ ایک تو پان رکھنے کی چھوٹی چھوٹی ہنڈیاں تیار کی جاتی تھیں جو بہت خوبصورت ہوتی تھیں۔ روسا کے یہاں ان ہنڈیوں میں اور ان کے ڈھکنوں پر لچکے اور شال باف کا غلاف چڑھا رہتا تھا۔ ڈھکنے کے بالائی حصے کی نوک پر مکیش ٹکا ہوتا تھا۔ ہانڈیوں میں سرخ رنگ کے تر کپڑوں میں پانوں کی گلوریاں رکھی رہتی تھیں۔ یہ انتظامات گرمیوں کے موسم میں رہتے تھے اور بہت لطف دیتے تھے۔ پان بجائے خود لذیذ ہوتے تھے، اس انتظام سے ان میں تری اور خوشبو کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہر شخص کے یہاں ایسی ایسی کئی ہنڈیاں پانوں سے بھری ہوئی دن بھر حاضر رہتی تھی۔ رات کے استعمال میں ان ہنڈیوں کے پان پسند نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے کہ اس وقت دن بھر کی تپش کے بعد ان ہنڈیوں کی خشکی زائل ہو جاتی تھی۔ دوسرے لطیف و نازک اور خوشنما چیز حقوں کے کاغذی پیندے تھے۔ یہ پیندے قد و قامت میں چھوٹے چھوٹے ہوتے اور صرف ان حقوق کے کام آتے تھے جن کو قدریہ یا چلبی کہا جاتا تھا۔ ان کے پنجے چھوٹے چھوٹے اور بہت نرم و نازک ہوتے تھے۔ ان میں ٹن کی چھوٹی چھوٹی نازک قلفیاں لگی ہوتی تھیں۔ ان حقوں کے نیچوں کو رات بھر عطر خس میں بسایا جاتا تھا اور صبح کو بہت خوشبودار 2 رسا تمباکو سے بھر کے پیا جاتا تھا۔ کاغذی پیندوں کا سوندا پن بسے ہوئے نیچوں سے گزرتے ہوئے دھوئیں کو اور لطیف بنا دیتا۔ حقہ پینے والے شام کے وقت انہی نیچوں پر خوشبودار پھولوں کے ہار لپیٹ کر اپنی تمباکو کشی میں کیفیت نشہ دوبالا پیدا کر لیتے تھے۔ حسن و جمال اور آفتاب اور دل فریبی میں کاغذی برتنوں سے مقابلتاً بہت زیادہ گراں کی قدر مٹی کے کھلونے ہوتے تھے، جن کا بیان اور جن کی تعریف زبان و بیان میں ممکن نہیں ہو سکتی۔ ان کی دلکشی ان کو دیکھ کر صرف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ کھلونے طرح طرح کے ہوتے تھے۔ انہی میں اجتماعی شان سے کھلونوں کے سیٹ بھی تیار کیے جاتے تھے۔ الگ الگ کھلونوں میں ممتاز و مانوس جانوروں کے مجسمے بناتے تھے جو اعضاء اور جوارح نیز تمام جسمانی ساخت کے لحاظ سے ہو بہو اصل کے مطابق ہوتے تھے۔ جانوروں کے فطری رنگ اور ان کی جبلی عادات اور اطوار کے مظاہروں کو بھی ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ ہاتھی بنایا جاتا تو اس کو اسی کی عادت کے مطابق سونڈ گھمائے دکھایا جاتا تھا۔ گائے بنتی تو بالکل معصومیت کی شکل کی ہوتی اور اس کے بچے کو دودھ پلانے پر آمادہ دکھایا جاتا۔ شیر کا کھلانا ہوتا تو غیظ و غضب آلودہ چہرہ بنانا ضروری ہوتا۔ یہی حالت تمام دوسرے کھلونوں کی تھی۔ فنکاروں کو نقل کے مطابق اصل بنانے میں پورا پورا کمال حاصل ہوتا تھا۔ یہی خوبی پھلوں، ترکاریوں اور میووں کے بنانے میں بھی ہوتی تھی۔ جو پھل، ترکاری یا میوہ بنتا اس کا رنگ اور شبیہ اصل کی مانند ہوتی تھی۔ انار بناتے تو اس کے درمیان سے کاٹ کر اس کے دانے ضرور دکھائے جاتے تھے۔ یہ دانے فطری ترتیب میں ہوتے اور اس سے زیادہ یہ کمال تھا کہ بہدانہ انار کے دانے اصلی رنگ میں اور قندھاری انار کے دانے انہیں کے اصلی روپ میں دکھائے جاتے تھے۔ کھلونوں کا سیٹ مختلف سے بڑھ کر جاذب نظر ہوتے تھے۔ طوائف کے مجرے کا طائفہ بنتا تو اس میں پیشواز پہنے ہوئے آمادہ برخت طوائف کے ہمراہ اس کے تمام سازندوں کا ان کی اصل وضاقتہ اور اپنے حسب رواج طرز پر کھڑے ہونے یا بیٹھے ہوئے دکھانا جانا ضروری تھا۔ یہی عالم بھانڈوں کے مجرے کا بھی دکھایا جاتا تھا۔ یہ دونوں سیٹ متعدد عادات پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ دو دو تین تین کھلونوں کے بھی سیٹ ہوتے تھے، مثلاً مہتروں کے، بھشتیوں کے، رؤسا اور عمائدین کے دربانوں اور آسا برداروں کے وغیرہ وغیرہ۔ اگر لکھنؤ میں بنائے جانے والے کھلونوں کو دیکھنا چاہیں تو لکھنؤ کے میوزیم میں ابھی بھی نمونے کے طور پر بہت خوبصورت کھلونوں کے سیٹ رکھے ہیں جن سے جا کر دیکھا جا سکتا ہے اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر خوبصورت اور نازک اور لاجواب کھلونے لکھنؤ کے کاریگر بنایا کرتے تھے، اور وہ بھی مٹی۔ اب بہرحال دیوالی کے موقع پر جگہ جگہ پر مٹی کے برتنوں کی، دیوں کی اور دوسرے ساز و سامان کی جس کو سجاوٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی نمائشیں لگتی ہیں، اور اگر اس میں دیکھا جائے تو بے شک
سامان تو مہیا ہے، لیکن نہ تو اس میں وہ خوبصورتی ہے، نہ وہ نزاکت ہے، نہ وہ لطافت ہے۔ بہرحال ایک بھونڈی نقل لکھنؤ کے کاریگروں کی اس میں دکھائی دی جا سکتی ہے، اور فی الحال اسی سے کام چلایا جاتا ہے۔